آپ نے پہلے سوڈان کا ذکر کیا کہ سوڈان کو کس طرح تسلیم کروایا گیا اسرائیل. کیا پاکستان کو بھی کچھ ملنے پر ابراہیم ایکارڈز کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ دو ریاستی حل کی صورت میں کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا سر؟ اور بشرط دیگر از اٹ الاؤڈ؟ نو. میں خیال ابھی تک تو ہماری پالیسی یہی رہی ہے، ہاں اور ہماری طرف سے جو بیانات آئے ہیں شاید اب تک اسرائیل کی حمایت فلسطین کی حمایت میں، وہ جو ہے اسرائیل کی مذمت میں، وہ تو کسی بھی عرب ممالک سے اس سے زیادہ سخت رہے ہیں. بالکل. لیکن وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے ہم خود، ہماری حیثیت ایسی ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ تابعداری نہ کرنا شروع کر دیں. تو اب خبر دیتی چلوں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ بیان رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اعتماد اور جو تعاون، جو ٹرسٹ اور کوآپریشن، اعتماد اور تعاون آج اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، وہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں انجوائے کیا گیا. unprecedented trust and cooperation has never been enjoyed in the last 77 years. یہ نیتن یاہو کا بیان آ رہا ہے کہ وٹکوف کا پروپوزل ہم دیکھ رہے ہیں. we are getting closer to it and I hope we will get there. ہم فوکسڈ ہیں نتیجوں کے اوپر. صدر ٹرمپ بھی نتیجہ چاہتے ہیں. we have learned that when Israel and the US stand together, great things happen which have never happened before. آپ کو یہ بھی پڑھ کے بتاتی چلوں کہ واضح رہے کہ یہ بھی خبر موصول ہو رہی ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اگلی اہم ترین نشست نیتن یاہو کے ساتھ اسے کنفرم کر رہے ہیں، اور 3 سے 4 اہم ترین جو موضوعات ہیں ان کے اوپر ایک جو کہتے ہیں کنسنسس وہ ہو چکا ہے ان ٹرمز آف سیز فائر. 60 دن کی جنگ بندی کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اگلی نشست صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اگلے چند گھنٹوں میں ہونے جا رہی ہے. محمد علی صاحب، اوور ٹو یو اگین. وزیر دفاع اسرائیل کیڈز نے، جس طرح بھی زاہد صاحب کہہ رہے تھے ایک اسرائیلی ہیجمنی قائم ہو جائے گی، تو اسرائیل کیڈز جو ہے وزیر دفاع اسرائیل کا، وہ تو انپولوجیٹکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا منصوبہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس کے تحت اسرائیلی فوج کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ غزہ کی جو آبادی ہے اس کو رفح کیمپ میں شفٹ کر دیا جائے، اور رفح شہر کے ملبے کے اوپر ایک انسانی شہر ایک اور قائم کیا جائے کہ جہاں انیشلی قریباً 6 لاکھ فلسطینیوں کو رکھا جائے گا، اور بعد میں غزہ کی پوری 21 لاکھ کی آبادی کو بھی وہیں منتقل کر دیا جائے گا. از دس اینی تھنگ شارٹ آف اے جیل سر، کہ جدھر کسی کو بھی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی، اینڈ یو آر اسینشلی کریمپنگ آل آف دیم انٹو ون اسپیس، دا رفح کیمپ؟ بالکل ایسے ہی ہے مہر. 2 مختصر باتیں میں آپ کے سوال کے جواب میں کہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایک تکلیف دہ حقیقت ہے، لیکن جو لوگ اسرائیل کی سوچ، نظریے، تعلیمات اور پالیسیوں سے بخوبی واقف ہیں، وہ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو ان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ فلسطینیوں کو ایک سب ہیومن اسپیشی سمجھتی ہے. تو جن قوانین اور احترام اور امن اور انسانی حقوق کی توقع آپ ان سے کرتی ہیں، وہ ان کے نظریات اور توقعات سے مطابقت نہیں رکھتے، پہلی بات. دوسری بات میں بالکل مختصراً واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 77 سال میں جو اسرائیل کی پالیسی رہی ہے فلسطینیوں کی جانب، وہ 4 نکات پر مبنی رہی ہے، اور دنیا کا کوئی عالمی قانون، ادارہ، طاقت ان کو اس سے باز نہیں رکھ سکی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے نسل کشی ہر کرائسس اور کانفلکٹ میں اور اس کے بعد کی ہے. انہوں نے ایکسپینشنزم کیا ہے، انہوں نے دیگر ممالک اور فلسطینیوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے. تیسرا یہ کہ انہوں نے ان کو بے دخل کیا ہے، اور چوتھا یہ کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے وہاں پہ آباد کیا ہے. تو یہ جو پالیسی ہے اس کے معیار اور مقدار اور رفتار میں تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن 77 میں یہ چاروں پہلو آپ کو مسلسل نظر آتے ہیں. اور ایک 5واں پہلو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے غالباً، اگر آپ گوگل کریں تو جب سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل وجود میں آئی ہے تو تقریباً 82 یا 84 دفعہ ویٹو کا حق استعمال کیا ہے، لیکن اس میں سے 50% سے زیادہ دفعہ انہوں نے اسرائیل کے دفاع میں ویٹو کا حق استعمال کیا ہے. تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کی پالیسیوں کو مکمل طور پہ سفارتی اور دفاعی اعتبار سے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. تو ابھی جو بھی امن کی خواہشات، توقعات ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر مجبوراً یا تواہن و کراہن فلسطینی کسی امن منصوبے پہ راضی ہو بھی جائیں یا ان کو مجبور بھی کر لیا جائے، تو کیا اس بات کی کوئی بھی ضمانت دینے کے لائق نہیں ہے، اور اس کی سیاسی یعنی کہ پولیٹیکل ول اور کیپیبلٹی نہیں رکھتا کہ وہ اسرائیل کو مزید توسیع سے، مزید مظالم سے، مزید عالمی قوانین کے خلاف ورزی سے باز رکھ سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ یک طرفہ امن کی خواہش کا مطلب یہ ہے
کہ ایک فلسفی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سب سے زیادہ دنیا میں جو پرامن جگہ ہوتی ہے نا مہر، وہ قبرستان ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، اور زاہد صاحب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان پوائنٹس آف کنٹینشن ہیں وہ 4 سے ریڈیوس ہو کر 1 پہ آ گئے ہیں۔ سو اس ہفتے کے اختتام تک یہ امید کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ ممکنہ بنا دی جائے گی۔ لیکن سر یہ بتا دیجیے گا، اس پوری صورتحال میں ایبراہم ایکارڈز اور نوبل پیس پرائزز کا ذکر ایک بار پھر چھڑ گیا ہے، اینڈ آف کورس دیر از نو فری لنچ۔ اس پوری سچویشن میں آپ نے پہلے سوڈان کا ذکر کیا کہ سوڈان کو کس طرح تسلیم کروایا گیا اسرائیل، کیا پاکستان کو بھی کچھ ملنے پر ایبراہم ایکارڈز کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ 2 ریاستی حل کی صورت میں کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا سر، اور بشرط دیگر از اٹ الاؤڈ؟ نو، میرے خیال ابھی تک تو ہماری پالیسی یہی رہی ہے، اور ہماری طرف سے جو بیانات آئے ہیں شاید اب تک اسرائیل کی حمایت فلسطین کی حمایت میں، وہ جو ہے اسرائیل کی مذمت میں، وہ تو کسی بھی عرب ممالک سے اس سے زیادہ سخت رہے ہیں۔ لیکن وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے ہم خود، ہماری حیثیت ایسی ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ تابعداری نہ کرنا شروع کر دیں، تو اب وہی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا کٹھن ایک مسئلہ بن کے آئے گا، کیونکہ ایک تو بات صحیح ہے کہ کوئی ملک اپنی ساورینٹی نہیں برقرار رکھ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی معاشی طور پہ خود مختار نہ ہو۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ساورینٹی بھی ایک نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم اپنے انٹرسٹ میں فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ جو ہماری اپنی معاشی صورتحال جو ڈیپینڈنٹ ہے اس کی وجہ سے بن کے آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بات صحیح ہے آپ کی، کہ لیکن سعودی عربیہ کے لیے بھی ان حالات میں تسلیم کرنا بہت مشکل ہوگا۔ دیکھیں اس کے بعد مڈل ایسٹ میں پورے عوام کے جذبات بھی ہوں گے وہاں پہ۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو اگر فرض کیجئے کوئی واضح ایک فلسطینی ریاست کا قیام تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، ٹوٹا پھوٹا دے دیں گے میرے خیال، اور شاید سعودی عربیہ کو شاید اس میں مطمئن کر سکیں۔ ایک چھوٹا موٹا اسرائیل جس کو کہتے ہیں پیلسٹین اسٹیٹ، جیسے ابھی ویسٹ بینک میں ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہ دے دیں گے اور کہہ دیں گے یہ جو ہے خود ایک فلسطینی ریاست ہے جس کی پوری سیکیورٹی اور ہر چیز جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں رہے گی۔ تو میرا خیال یہ کہ اس کو ایسا پورٹری کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ جو 2 ریاستیں کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ میرے خیال اس سے زیادہ جو ہے یعنی ایک لحاظ سے ٹریجڈی اور بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ زاہد حسین صاحب۔ سید محمد علی صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ پالیسی تھی کہ ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ He said this all the way back in 1948۔ بہرحال یہ بات بھی درست ہے that countries do move based on interests۔ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، 2 ریاستی حل جس کے اوپر ہم نیگوشیٹ کر ہی نہیں سکتے، اور پھر وہ حقیقت which is the power politics of today and where the other Muslim countries seem to be جس کا جھکاؤ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ کتنا دباؤ بڑھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ وقفے کے بعد بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک اہم ترین تحریک سر اٹھانے جا رہی ہے، کیا حکومت پھر اس کو کچلنے کے لیے کمر کس چکی ہے؟ Stay with us۔